دوستو، بندروں کے راجا نے جب اپنا وہی سوال دوسرے شکاری گونو سے پوچھا تو جواب سن کر راجا حیران رہ گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہانی دو شکاری کے پارٹ 2 میں کہ گونو کا جواب کیا تھا۔ مگر راجا کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے گونو کو اپنے سوال کے جواب میں یہ کہتے ہوئے سنا، اے راجا، اتنا غرور و تکبر اچھا نہیں، کیونکہ اس دربار کی شان و شوکت کا کیا حاصل، کیونکہ آخر کار آپ کی رعایا اس علاقے کے تمام بندر ہی تو ہیں، جو یہاں ہر طرف انسانوں کی تعداد سے زیادہ نظر آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ بندروں کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ یہ جاہ و حشمت اور تمام تر درباری انتظامات لا حاصل ہے، کیونکہ بندر تو جنگلوں اور درختوں کے رہائشی ہوتے ہیں۔ انہیں آپ کے جاہ و جلال سے نہ تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ نقصان، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر توانائیاں مصیبت زدہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں اور ان گنت بندروں کو جنگل کی طرف روانہ کر دیں، جہاں کا آزاد جنگلی ماحول ان جانوروں کے لیے انتہائی سازگار ہے۔ راجا گونو کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو غصے سے ہوا میں لہرانے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بندروں کی طرح ناخن مار مار کر گونو کے پورے بدن کو زخمی کر دے اور پھر اس کو کچا چبا جائے۔ راجا زیادہ دیر تک خود پر قابو نہ رکھ سکا اور آگے بڑھ کر گونو پر پل پڑا اور مار مار کر گونو کی ہڈی پسلی ایک کر دی، اور پھر حکم دیا کہ اس بے وقوف شکاری کو قید میں ڈال دیا جائے۔ راجا کے خادم فوراً حاضر ہوئے اور پھر زخمی گونو کو راجا کے احکامات کے مطابق خادموں نے اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسری جانب گونو کی حالت سے بے خبر پاولی شاہی مہمان خانے میں اپنے اعزاز میں دی گئی شاندار دعوت کا لطف اٹھا رہا تھا۔ انواع و اقسام کے کھانے پاولی نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے تھے، اور پھر کسی راجا کا مہمان بننا یہ اس کی زندگی کا پہلا اور انوکھا واقعہ تھا، لہٰذا وہ بھرپور طریقے سے اس بہترین مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پورا دن اس کی آؤ بھگت کی گئی۔ وہ حیران ہوا کہ سارا دن گزرنے کے بعد بھی اس کی گونو سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے ایک خادم سے گونو کے بارے میں دریافت کیا۔ تب خادم نے اسے گونو کے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا کہ اس نے راجا کی بھرے دربار میں بے عزتی کی ہے اور وہ راجا کی ناراضگی کے سبب زنداں میں ڈال دیا گیا ہے۔ پاولی کو گونو کے ساتھ ہونے والے سلوک کا سن کر ہرگز بھی پشیمانی نہ ہوئی، بلکہ وہ خوش تھا کہ وہ اکیلے اتنی آؤ بھگت کروا رہا ہے۔ پاولی نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس اپنے گاؤں جا کر لوگوں میں خوب شیخی بگاڑے گا کہ کس طرح بندروں کا بادشاہ اس کی ذہانت و متانت سے متاثر ہوا اور اپنے یہاں شاہی مہمان ٹھہرایا اور خاطر مدارت کی، جبکہ گونو کو اس کی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے قید کاٹنی پڑی۔ پاولی کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ اسے قطعاً پرواہ نہ تھی کہ گونو پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ تو اب پچھلے کئی دنوں سے اپنی مہمان نوازی کا لطف اٹھا رہا تھا اور دن رات راجا کی خوشامد اور جھوٹی تعریفوں میں رطب اللسان تھا، جنہیں سن کر راجا خوشی سے نہال ہو جاتا اور مستی میں جھومنے لگتا۔ پاولی کا یہاں رہتے ہوئے ابھی دل نہ بھرا تھا۔ وہ شاہی مہمان بن کر راجا کے ہاں مزید رکنے کا خواہش مند تھا، کیونکہ ابھی تو فقط ایک ہفتہ ہی گزرا تھا۔ مگر اچانک آنے والی ایک افتاد نے پاولی کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔
ہوا یوں کہ اس روز راجا دربار سجائے بیٹھا تھا. حسب معمول راجا کے کندھے پر اس کا پسندیدہ بندر سوار تھا. پاؤلی بھی بڑے فخریہ اور تکبرانہ انداز میں راجا کے دائیں جانب رکھے ایک پتھر پر براجمان تھا کہ راجا کے کندھے پر سوار بندر کو اچانک شرارت سوچی. وہ آہستگی سے راجا کے کندھے سے اترا اور پاؤلی کی جانب بڑھا. پاؤلی سمجھا کہ بندر اس پر حملہ آور ہونے کو ہے. اس نے اپنے بچاؤ میں تیزی سے ایک ہاتھ گھما کر بندر کو دے مارا. بندر چیختا ہوا دور جا گرا. راجا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. بندر کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کو وہ برداشت نہ کر سکا اور راجا نے غصے میں حکم دیا کہ پاؤلی کو فوراً اس کی سلطنت سے باہر نکال دیا جائے. پاؤلی نے لاکھ منت سماجت کی کہ یہ محض غلط فہمی اور اپنی ذات پر بندر کے حملے سے بچاؤ کے نتیجے میں ہوا ہے، مگر راجا کچھ بھی سننے کو تیار نہ ہوا اور بالآخر پاؤلی کو بے عزت کر کے راجا کی سلطنت سے نکال دیا گیا. پاؤلی اپنے ہاتھ میں اپنے ہتھیار اور تیر اور کمان سنبھالے حسرت و یاس کی تصویر بنا راجا کی سلطنت سے باہر ایک ویرانے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ کدھر جائے. آیا وہ شکار کے لیے اکیلے ہی جنگل کا رخ کرے یا واپس اپنے گاؤں چلا جائے، کیونکہ گونو کی تو کوئی خبر نہ تھی. گونو تو نہ جانے کب تک راجا کی قید میں رہے گا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کبھی رہا بھی ہو پائے گا یا نہیں. ساتھ ہی ساتھ اسے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ وہ اکیلے شکار کیسے کر پائے گا. کاش کہ اسے کوئی ساتھی مل جائے جس کے ساتھ وہ جنگل سے شکار ڈھونڈ سکے. ابھی پاؤلی اپنی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے دور سے گونو آتا ہوا دکھائی دیا. وہ حیران ہوا کہ گونو کس طرح راجا کی قید سے آزاد ہو گیا ہے. راجا اتنا رحم دل تو نہیں کہ گونو کو اتنی آسانی سے رہا کر دے. گونو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب آیا اور اپنے سامنے پاؤلی کو اس ویرانے میں اکیلا کھڑا دیکھ کر ششدر رہ گیا. گونو سوچ رہا تھا کہ وہ تو راجا کا مہمان تھا، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ وہ تنہا اس ویرانے میں کھڑا ہے. گونو پاؤلی کے نزدیک پہنچ کر اس سے مخاطب ہوا. پاؤلی، تم تو راجا کے ہاں مہمان تھے، پھر تم اس ویرانے میں اکیلے بے سر و سامان کس مصیبت میں گرفتار ہو اور یہاں کیوں کر آ گئے ہو؟ پاؤلی حسب عادت اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولنے سے باز نہ رہ سکا اور کہنے لگا. کہانی دو شکاری کا پارٹ 3 دیکھیے اگلی ویڈیو میں. دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.